بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد آج ہم سیر الملوک کا جو یونٹ 4 ہے اس کا 5واں لیکچر پڑھیں گے۔ یہاں تک تم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے خلاف گواہی آ گئی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ راست روشن کو یہ بہرام گور کی کہانی چل رہی ہے۔ پس دیگر روز ملک بہرام گور بارداد، پھر دوسرے روز بادشاہ بہرام گور نے بارداد یعنی اجازت دے دی تاکہ وزیر اور بزرگان جو ہیں وہ اس کی سلطنت میں داخل ہوں۔ بزرگان پیش رفتن، بزرگ لوگ جو تھے سلطنت کے اور بادشاہت کے وہ سامنے چلے گئے، وہ وزیر جو تھے اندر آمد، وزیر اندر آ گیا۔ کون سا وزیر اندر آ گیا؟ جس کے بارے میں بات چل رہی تھی، وزیر جو ہے راست روشن، اور بجائے خیش نشست اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، بجائے خیش اپنی جگہ پر نشست بیٹھا۔ بہرام گور روئی سوئی او کرد، بہرام گور بادشاہ جو تھا اس نے اس کی طرف منہ کیا، گفت کہا این چه اضطراب است، یہ کیا اضطراب ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ در مملکت ما افگنده ای، جو اضطراب ہماری مملکت میں پڑ چکا ہے، افغندئی پڑ چکا ہے، یعنی یہ کیا معاملہ ہے کہ ہماری سلطنت جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہ لشکر ما بی برگ می داری، اور ہمارے لشکر کو بی برگ یعنی فقیر غریب، جس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میدھاری یعنی ہمارا لشکر جو ہے، فوج جو ہے، ان کے پاس کچھ مال دولت نہیں ہے، وہ بھی غریب ہو چکی ہے۔ وہ رعایت مارا زیر و زبر کر دی، اور ہماری رعایا کو یعنی ہمارے لوگوں کو تم نے زیر و زبر کیا ہوا ہے۔ ترا فرمودیم، تجھے ہم نے کہا تھا کہ ارزاق مردمان بوقت کیش می رسن، کہ لوگوں کو اپنا رزق جو ہے اپنے وقت پر پہنچا دیجیے۔ وہ از عمارت ولایت فارغ مباش، اور ولایت کی عمارت سے فارغ نہ ہو جا، یعنی لوگوں کی خدمت کرنے سے دور نہ ہو جانا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی خدمت میں تغافل نہ کرنا۔ بعض رعیت جز خراج حق مستان، اور لوگوں سے سوائے خراج کے یعنی سوائے ٹیکس جو ہے جو ان کا حق بنتا تھا اس کے سوا لوگوں سے کچھ مت چھین۔ و خزانہ بخ ذخیرہ آبادان دار، اور خزانے کو ذخیرہ سے آباد رکھ دو۔ یہ بھی میں نے تجھے کہا تھا کہ جو خزانہ ہے اس کو خالی نہ ہونے دے۔ اکنون نہ در خزانہ چیزی می بینم، اب میں نہ خزانے میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، ورنہ لشکر برغی دارد، اور نہ میرے لشکر کے پاس کچھ برغ ہے، یعنی نہ ان کے پاس کچھ مال دولت ہے یا ان کے پاس نہ ہتھیار ہے۔ ورنہ رعیت پر جائی ماندے است، اور نہ عوام اس جگہ پر ہے جس جگہ پر میں نے ان کو چھوڑا تھا، یعنی نہ عوام ہی آسودہ حال ہے۔ تو پھنداری بدان کہ من بشراب و شکار خود را مشغول کر دیا ہوں، و از کار مملکت و احوال رعیت غافلم، تم یہ سمجھ گئے تو پنداری جان لے کہ من شراب و شکار خود را مشغول کر دیا، کہ میں شراب اور شکار کے ساتھ خود کو مشغول کر چکا ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ انسان جو یہ بادشاہ جو ہے یہ شراب و شکار کے ساتھ مشغول ہو چکا ہے۔ وقار مملکت و احوال رعیت غافلم، اور وہ مملکت کے کاموں سے اور لوگوں کے حال و احوال سے غافل ہے۔ بفرمود، اس نے حکم دے دیا، تا اورا بی حشمتی از جائی برداشتن، اس نے حکم دے دیا اور اسے بنا کسی حشمت کے، بنا مال و دولت کے جو اس کے پاس تھی وہ اسے چھین لی گئی ہے۔ از جائے برداشتن، اس کرسی سے اس کو اٹھا لیا گیا۔ وہ در خانہی بردن، اور ایک کمرے میں اس کو لیا گیا۔ وہ بندی غیران بر پائے او نہادند، اور اس کے پاؤں میں ایک بھاری زنجیر جو ہے، بندی زنجیر کو کہتے ہیں، نہادن ڈالی گئی، یعنی اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ڈالی گئی ہے۔ وہ بردر سرائے
و بردر سرای منادی کردند اور سرای میں جو ہے یہ اعلان کر کیا ہے کہ ملک راست روشن را از وزارت معزول کرد، کہ بادشاہ نے راست روشن کو وزارت سے معزول کر دیا ہے، یعنی اس کو وزارت سے سسپینڈ کر دیا ہے۔ و بر او خشم گرفت اور اس پر اس کا غصہ اس وقت غالب ہے۔ و نیز اورا شغل نخواہد فرمود، اور نیز یہ بھی کہ اسے فی الحال وہ کوئی مزید جو عہدہ ہے نہیں دیا جائے گا، اس کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے۔ ہر کرا از وی رنجی رسیدے است، جس کسی کو بھی اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وہ تظلمی دارد، اور وہ شکایت کرنا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ بے ہیچ بیمی، بغیر کسی ڈر کے، بے ہیچ بیمی یعنی بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی بیم کے، و ترسی اور بغیر کسی ڈر کے، بدرگاہ آئند وہ بادشاہ کی درگاہ میں آ جائیں، وہ حال خیش باز نمائند اور اپنا حال جو ہے وہ بتائیں، تا ملک داد شما بدہد، تاکہ بادشاہ جو ہے آپ کو داد دے، یعنی آپ کو انصاف دے۔ واپس ہم در وقت فرمود، اور اس کے علاوہ بھی اس وقت اس نے حکم دے دیا، تا در زندان باز کردن، یہاں تک کہ اس نے حکم دے دیا یہاں تک کہ زندان کا، جیل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ بس زندانیان را پیش آوردن، اور قیدیوں کو، زندانیوں کو، قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ وہ ایک ایک رامی پرسید، اور ایک ایک سے پوچھ رہا تھا کہ تورا بچے جرم باز داشتن، کہ تجھے کس وجہ سے جو ہے بند کیا گیا ہے، باز رکھا گیا ہے اپنے کام سے۔ یہ کی گفت، ایک نے کہا، من برادری داشتہ، میرا ایک بھائی تھا، توانگر و مال و نعمت بسیار داشت، وہ توانگر یعنی امیر تھا، مال و نعمت یعنی مال و دولت اس کے پاس کافی تھی۔ راست روشن اور بے گرفت، راست روشن نے میرے اس بھائی کو پکڑ لیا، وہ ہم مال ازوی بے ستد، اور اس کا سارا مال جو ہے اس سے چھین لیا۔ وہ در زیر شکنجہ بکشت، اور شکنجہ کے نیچے جو ہے اس کو مار ڈالا، یعنی اس کو اپنے ہتھیاروں کے نیچے پکڑ کر اسے مار ڈالا۔ وہ گفتند کے، اور کہا انہوں نے کہ این مرد را چرا کشتی، اور اس آدمی کو کیوں مارا، یعنی اس میرے بھائی کو کیوں مارا گیا جب اسے پوچھا گیا۔ گفت با مخالفان ملک مخادبت دارد، تو اس نے الزام اس پر یہ لگایا کہ وہ بادشاہ کے مخالفوں کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہے، یعنی مخاطبت دارد یعنی ان کے ساتھ وہ خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ مرا بزندان کرد، اور مجھے قید میں ڈال دیا، تا تظلم نہ کنم، تاکہ میں فریاد نہ کر سکوں، تاکہ میں اپنے جو احوال ہیں وہ بیان نہ کر پاؤں، اور اس کے گناہوں کا جو ہے وہ لوگوں تک نہ لا سکوں۔ وہ ان حال پوشیدہ بھی ماند، تاکہ اس کی جو یہ برائی ہے یہ پوشیدہ رہے، یہ لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ دیگری گفت، دوسرے قیدی نے کہا، من باغی داشتم سخت نیکو، یعنی میرے پاس ایک بہترین خوبصورت باغ تھا، و از پدر مرا میراث مانده بود، وہ باغ مجھے وراثت سے ملا ہوا تھا، اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ و راست روشن در پہلوی ان زیعتی ساخت، میرے راست روشن نے اس کے پہلو میں جو ہے ایک زمین خرید لی اور کھیتی باڑی شروع کر دی۔ روزی در باغ من آمد، ایک دن چونکہ میرا باغ اس کے باغ کے ساتھ تھا تو وہ میرے باغ میں چلا آیا۔ اورا بدل خوش آمد، اس کو میرا باغ دل سے خوش نظر آیا، یعنی اس کو وہ پسند آیا۔ خریداری کرد، اس نے خریداری کرنے کی کوشش کی۔ وہ من نہ فروختم، اور میں نے وہ باغ اسے نہیں بیچا۔ مرا بے گرفت، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ در زندان کرد، اور مجھے قید میں ڈال دیا۔
کہ وجہ کیا ہے کہ تو دختر فلان کسرا دوست میداری، کہ تم فلان آدمی کی بیٹی کو پسند کرتے ہو، اس کے ساتھ تجھے رشتہ ہے، تم نے اس کے ساتھ عشق و عشقی کا رشتہ اپنایا ہوا ہے، وہ جنایت بر تو واجب شدہ است، اور گناہ تم سے سرزد ہوا ہے، ان باغ را دست بازدار، اس باغ سے تم اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے رکھ لے، یعنی اس باغ کو تم چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، وقبالائی باغ قرار خویش بکن، اور تم ایک لیز ڈیڈ جیسے کہتے ہیں، یعنی تم ایک سیل ڈیڈ جیسے کہتے ہیں، وقبالائی سیل ڈیڈ بنا دو، یعنی ایک ڈاکومنٹ بنا دو، تحریر بنا دو، اس میں اپنا اقرار نامہ لکھو، من از ان باغ بیزارم، کہ میں اس باغ سے بیزار ہوں، وہ ہیچ دعویٰ ندارم، اور مجھے اس باغ پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، یعنی اس سیل ڈیڈ میں لکھ دو کہ میں بیچ رہا ہوں، وہ حق و ملک راست روشن است، اور یہ حقیقت میں ہے اور یہ ملکیت میں اب بادشاہ کو میں دے رہا ہوں، یعنی یہ راست روشن کا ہے، من ان اقرار نیمی کنم، میں یہ اقرار نامہ نہیں لکھ رہا ہوں، نہیں لکھوں گا، یہ تو اس نے جواب دیا تھا، وہ امروز 5 سال است، اور آج 5 سال ہو چکے ہیں، تا زر زندان مادیم، یہاں تک کہ 5 سالوں سے میں زندان میں پڑا ہوا ہوں، میں جیل میں ہوں۔ دیگری گفت، دوسرے آدمی نے کہا، من مردی بازرگانم، میں سوداگر آدمی ہوں، من مردی بازرگانم و کار من انست، اور میرا کام یہ ہے کہ بتر و خشک می گردم، میں تر اور خشک یعنی آبی زمین اور خشکی زمین میں گھوم رہا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہا ہوں، وہ اندک مایہ، اور میری جو پراپرٹی ہے، سرمایہ جو ہے وہ تھوڑا ہی ہے، اندک مایہ سرمایہ دار، وہ ذرائفی، اور کچھ چیزیں کہ بس شہری یابم، جو میں شہروں میں پاتا ہوں، بے خرم، پھر انہیں کچھ پیسوں سے خریدتا ہوں، و بد دیگر شہر برم، اور دوسرے شہر پھر لے جاتا ہوں، و بے فروشم، اور پھر وہاں بیچ دیتا ہوں، و باندکی سود قناعت کنم، اور تھوڑے سے منافع پر میں قناعت کرتا ہوں، مگر عقدی مروارید داشتم، میرے پاس ایک موتی تھا شادی کا، تو شادی میں دلہنوں کو دیا جاتا ہے، اس قسم کا ایک موتی میرے پاس تھا، چون بدین شہر آمدم بہا برداشتم، جب میں اس شہر میں آیا تھا تو اس وقت میں نے پیسوں سے وہ خریدا تھا، خبر وزیر ملک شد، بادشاہ کے وزیر کو اس وقت خبر ہوئی، کس فرستاد، اس نے کسی آدمی کو بھیجا، وہ مرا بخواند، اور مجھے بلایا، وان طویلہ مروارد از من بخرید، اور وہ لمبا موتی جو تھا اس نے وہ مجھ سے خرید لیا، بے ان کی بہادات، بغیر اس کے کہ اس کی قیمت مجھے دی، یعنی لفظاً تو خرید لیا مجھ سے لیکن کوئی قیمت نہیں دی، اور بخزانہ یخیش فرستاد، مجھ سے لے کر اس نے وہ اپنے خزانے میں ڈال دیا۔ چند روز بس سلامی او می رفتم، کچھ دنوں کے بعد میں اس کے پاس سلام کرنے جا رہا تھا، خود بدان راہ نہ شد، خود وہ اس راستے پر نہ چلا کہ مرا بہائے عقد مروارید می باید داد، کہ وہ خود ہی جو ہے اس شادی کے موتی کی قیمت جو ہے وہ مجھے خود ہی دے دیتا، طاقتم برسید، میری طاقت جو ہے یعنی میری حالت جو ہے اس درجہ پہنچی کہ برسر راہ بودم، کہ میں سڑک پر آ رہا تھا، یعنی میری حالت جو ہے فائنانشلی میری حالت کمزور ہو رہی تھی، روز پیشوائی شدم، ایک دن میں اس کے پاس چلا گیا، گفتم، میں نے کہا، اگر ان عقد شائستہ است، اگر وہ موتی اچھا ہے، بفرمایتا بہاش بدہن، آپ حکم دے دیجئے تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ مجھے اس کی قیمت عطا کریں، وہ اگر شائستہ نیست، اور اگر وہ لائق نہیں ہے آپ کے، باز رسانند، وہ پھر واپس لوٹائیں، کہ من رفتنیم، کیونکہ میں جانے والا ہوں، یعنی میں کسی دوسرے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، خود جوابی من باز نداد، خود اس نے مجھے جواب نہیں دیا، چون من بے وساق باز آمدم،
جب میں اسے یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آیا، سرہنگیرہ دیدم میں نے ایک فوجی کو دیکھا، بعض 4 پیادہ، 4 پیدل لوگوں کے ساتھ در و ساکمان آمدند، 4 لوگ جو ہیں میرے گھر کی طرف، میرے خانہ کی طرف آمدند آ چکے تھے۔ گفتند، انہوں نے کہا، خیز اٹھو کہ ترا وزیر می خواند، تجھے وزیر نے بلایا ہے، تجھے روشن نے بلایا ہے۔ شاد گشتم، میں کافی خوش ہوا۔ گفتم، میں نے کہا، بہائے مروارید خواہد داد، وہ شاید موتی کی قیمت جو ہے وہ مجھے دینے والا ہے۔ برخاستم و با ان اوانان برفتم، میں اٹھا اور ان اوانان کے ساتھ، ان فوجیوں کے ساتھ، ان جنگی فوجیوں کے ساتھ چلا گیا۔ مرا بردن تا زندان دزدان، چوروں کے قید خانے کی طرف انہوں نے مجھے لے لیا۔ زندان بان را گفتن، زندان میں رکھنے والے یعنی زندان کے نگہبان، جیلر جسے کہتے ہیں انگریزی میں، جیلر را گفتن، جیلر کو انہوں نے کہا، فرمان چنان است، حکم اس طرح سے ہے کہ ان مرد را در زندان کنی، کہ اس آدمی کو تم قید میں ڈالو، وہ بندی یہ گیران بر پایش نہیں، اور اس کے پاؤں میں بھاری زنجیر ڈالیں۔ وہ اخنون سالی و نیم است، ابھی 1 سال اور 6 مہینے ہو چکے ہیں، یعنی 1.5 سال ہو چکے ہیں، سالی و نیم یعنی 1.5 سال ہو چکا ہے کہ من در زندان ماندیم، کہ میں ابھی زندان میں ہی پڑا ہوں، میں ابھی قید میں ہی پڑا ہوں۔ تو اس لیکچر میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، پوائنٹ نمبر 15 سے آگے اس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو۔